إياك نعبد وإياك نستعين الرحمن الرحيم قل هو الله أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صلوات اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے گا۔ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں ان سب کی جلد صحت و سلامتی کے لیے صلوات۔ جو مومنین و مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں بالخصوص اپنے اپنے مرحومین کے لیے شہدائے ملت امامیہ کے لیے، ان مرحومین کے لیے جن کے لیے کوئی دعائے خیر کرنے والا نہیں ہے، اور بالعکس اس عشرہ محرم الحرام کے بانیان کے مرحومین کی مغفرت و بلندی و درجات کے لیے صلوات۔ فرزند زہرا یوسف فاطمہ امام حق کے ظہور کی تعجیل کے لیے مل کے صلوات پڑھیے گا۔ برادران ایمانی موالیان حیدر کرار عاشقان حسین ابن علی زندہ و سلامت رہیے، سوائے غم مظلوم کربلا کے خدا دنیا کے ہر غم سے محفوظ فرمائے۔ ذکر محمد و آل محمد کے صدقے میں خالق کون و مکان سب کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ خدا بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، بے جرم قیدیوں کو رہائی عطا فرمائے۔ اس ذکر کے صدقے میں خدا ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ عزاداری مظلوم کربلا جہاں جہاں ہو رہی ہے خدا اس کی حفاظت فرمائے۔ عزاداری برپا کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، دشمنان عزاداری کو خدا نیست و نابود فرمائے۔ عزاداری کے حقیقی وارث کا خدا جلد ظہور فرمائے۔ ہم سب کو قیامت کے دن خدا عزاداران مظلوم کربلا میں شمار فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے گا۔ اگلی سیٹیں کافی خالی پڑی ہوئی ہیں، یہ آخری نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں نا سب آگے آگے تشریف لے آئے ہیں۔ بچے آگے بیٹھے ہیں، اگر نوجوان آگے آئیں گے بڑے آگے آئیں گے تو ذرا حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور بات کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ بہت مہربانی، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ بیٹا آپ جوان آگے آؤ، بچے بزرگوں کو نہیں میں کہہ رہا، معذرت چاہتا ہوں، میں صرف بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ نوجوان آگے آئیں، خالی جگہ آگے
اٹھنا مشکل ہے پتر، سیٹ تو اٹھنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ سلسلہ گفتگو اذہان عالی میں محفوظوں کا خدا ارشاد فرما رہا ہے، میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، بس میری اتباع کرو۔ اس اتباع رسول کے نتیجے میں یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ گویا پروردگار نے اپنے لیے معیار محبت و عشق ذات محمد عربی کو قرار دیا ہے کہ جو اس کے رسول کی اتباع کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ہم شیعان علی ابن ابی طالب نے بھی سنت الہی پہ عمل کرتے ہوئے اپنے لیے عشق و محبت کا مرکز بطول کے بابا کو بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم جنہیں مانتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے مانتے ہیں، اور جنہیں نہیں مانتے ذات رسالت کی وجہ سے نہیں مانتے۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں، اور جن کی عزت نہیں کرتے وہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے نہیں کرتے۔ ہم جن کا احترام کرتے ہیں محمد عربی کی وجہ سے کرتے ہیں، اور جن کا احترام نہیں کرتے وہ بھی ذات محمد عربی کی وجہ سے نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مانتے ہی فقط مصطفیٰ کو ہے۔ جہاں نبی نے جس کو منوایا وہاں اس کو مانتے ہیں۔ توجہ ہے؟ جہاں اصحاب کو منوایا وہاں اصحاب کو مانتے ہیں، جہاں آل کو منوایا وہاں آل کو مانتے ہیں۔ ہم تو مانتے ہی فقط مصطفیٰ کو ہیں۔ اور میرے سنی شیعہ بھائیوں، اسی بات پہ اکٹھے ہو جاؤ، اسی بات پہ متفق ہو جاؤ، اسی ایک پوائنٹ پہ، یہ ایک ایجنڈا، ایک پوائنٹ یہ ایجنڈا، اس پہ اپنے آپ کو سب اکٹھا کریں، ختم کریں، شدت پسندی ختم کریں، تعصب ختم کریں، محبتیں پھیلائیں، ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کریں۔ یا آپ کے سامنے قرآن ہونا چاہیے یا فرمان مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ آج اجازت دیتے ہیں قرآن اور فرمان مصطفیٰ کو اکٹھا نہ کر دوں، تھوڑا ساتھ دیں گے، تھوڑا ماحول بنائیں گے تو توجہ رکھیے گا۔ میں نے ابتدائی گفتگو میں عرض کرتا تسلسل کے ساتھ کرتا آ رہا ہوں کہ دیکھو، ہم نے اگر اہل بیت کو بھی مانا ہے تو اہل بیت کی وجہ سے نہیں مانا، نبی کی وجہ سے مانا ہے۔ کب کہا تھا سیدہ نے کہ میں اپنے باپ کے جسم کا حصہ ہوں؟ ہم نے سیدہ سے نہیں سنا، ہم نے نبی سے سنا ہے۔ نبی نے فرمایا ہے الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، یعنی میں رسالت کا کل ہوں، فاطمہ میرا جز ہے۔ سمجھیے گا، میں رسالت کا کل ہوں، فاطمہ میرا جز ہے۔ اور یاد رکھو کبھی بھی جز کے بغیر کل مکمل نہیں ہوتا۔ کبھی بھی جز کے بغیر کل مکمل نہیں ہوتا۔ کب کہا تھا حسنین نے کہ ہم نانا کی خوشبو ہیں؟ ہم نے حسنین سے نہیں سنا، ہم نے نبی سے سنا ہے۔ نبی نے فرمایا ہے الحسن والحسین ریحانت آیا، حسن اور حسین میری خوشبو ہے، یعنی میں رسالت کا پھول ہوں، یہ میری خوشبو ہیں۔ اور اگر میرے عقیدے کی بات کرتے ہیں تو پھر میرا عقیدہ تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ پھول کی قدر و قیمت ہی خوشبو کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی زحمت کرنا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستان محترم؟ بھائی کب کہا تھا میرے امیر مولا نے کہ جس چیز کا محمد مولا ہے اس کا میں علی مولا ہوں؟ ہم نے علی کی زبان سے نہیں سنا، ہم نے زبان رسالت سے یہ سنا ہے۔ روک رہا ہوں یہاں روک رہا ہوں آپ کو۔ کیا رسول نے اپنی مرضی سے کہا ہے؟ میں نے کہا میں نے قرآن اور فرمان کو اکٹھا کرنا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیا نبی نے اپنی مرضی سے علی کو مولا بنایا ہے؟
جی جب آخری حج میرا نبی کر کے واپس آ رہا تھا، غدیر کے قریب پہنچے تو آیت آ گئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے، تبلیغ کر، پیغام پہنچا دے، تبلیغ کر۔ میرے مسلمان بھائیوں، اچھی بات ہے، نیک عمل ہے، بہت ہی اچھا عمل ہے تبلیغ کرنا، تبلیغ کرنا چاہیے، تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے، تبلیغ کی ضرورت ہے۔ لیکن ذرا پورے قرآن کو پڑھو تو صحیح، پورے قرآن مجید میں اللہ نے کس حکم کے لیے تبلیغ کی ہے؟ پورے قرآن کی بات کر رہا ہوں، پورے قرآن میں فقط ایک ہی مقام پہ ہے، بلغ، تبلیغ کر۔ نماز کے لیے پروردگار نے نہیں کہا میرے رسول تبلیغ کر دے، روزے کے لیے نہیں کہا کہ تبلیغ کر، کلمے کے لیے نہیں کہا کہ تبلیغ کر، حج کے لیے نہیں کہا تبلیغ کر، خمس و زکوٰۃ کے لیے نہیں کہا تبلیغ کر، لیکن جو ہی علی کی ولایت کا مسئلہ آیا فوراً پروردگار نے کہا میرے حبیب اب نہیں، اب تبلیغ کر۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے رسول تبلیغ کیجئے، پہنچا دیے اس پیغام کو جو آپ پہ نازل کیا گیا۔ اچھا ذرا غور کرو، غور کرو، کون کس سے کہہ رہا ہے؟ کون کس سے کہہ رہا ہے اور کس انداز سے کہہ رہا ہے؟ لہجہ کیا ہے؟ بھئی لہجہ توحید کا ذرا ملاحظہ کیجئے، لہجہ توحید کیا ہے۔ ہم نے پورا قرآن دیکھا ہے میرے بھائیوں، پورے قرآن میں اس سے پہلے جب بھی پروردگار اپنے حبیب سے خطاب کرتا ہے تو کیا انداز ہے، کس انداز سے پروردگار اپنے اس حبیب سے خطاب کرتا ہے؟ کبھی کہتا ہے یاسین، کبھی کہتا ہے مزمل، کبھی کہتا ہے مدثر، کبھی کہتا ہے طٰہٰ، توجہ فرما رہے ہیں؟ کبھی کہتا ہے میرے حبیب یہ مکہ قسم کھانے کے قابل نہیں تھا لیکن آپ یہاں رہتے ہیں یہ قسم کے قابل ہو گیا ہے۔ کبھی اس کے چلنے پھرنے کی قسمیں کھاتا ہے، کبھی اس کی زلفیں کی قسمیں کھاتا ہے۔ پوری توجہ، اتنا پیارا نبی ہے پروردگار کا یہ کہ جب بھی خطاب کیا اس کے عہدے سے خطاب نہیں کیا، القابات سے خطاب کیا، یاسین کہا، طٰہٰ کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، توجہ رکھیے گا۔ لیکن آج لہجہ توحید تبدیل ہو گیا، آج یاسین نہیں کہا جا رہا، مزمل نہیں کہا جا رہا، طٰہٰ نہیں کہا جا رہا، بلکہ آج اس کو اس کا منصب یاد دلایا جا رہا ہے، آج اس کو اس کا عہدہ یاد دلایا جا رہا ہے، اور منصب یاد دلا کے کہا جا رہا ہے یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، بلغ ما انزل، تبلیغ کیجئے، پہنچا دیے اس پیغام کو جو آپ کی رب کی طرف سے آپ پہ نازل ہوا۔ یہ آیت 3 مرحلوں میں آئی ہے۔ پہلا حکم تبلیغ کیجئے، دوسرا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، اور اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا گویا میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا گویا میری رسالت کا کوئی کام آپ نے، لہجہ بدل گیا بھائی، کنڈیشنل الفاظ آ گئے ہیں، اور آگے پھر چلنے کے بعد پھر آیت آ گئی، تیسرے لمحے پہ پھر آئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ مرضی آپ لوگوں کی یار، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ میں عرض کروں گا پروردگار تیرا چھوٹا سا ادنا سا گناہ گار سا بندہ، اگر اپنے حبیب کو یہ تسلی دینی تھی نا اس وقت دیتا جب مکے میں اکیلا تھا، جب ہر طرف مشرک ہی مشرک تھے، کفر ہی کفر تھا، کوئی تیرا نام لینے والا نہیں تھا، تیری توحید کا کوئی پرچار کرنے والا نہیں تھا، اس وقت اپنے حبیب کو تسلی دیتا میرے حبیب پڑھا نا لا الہ الا اللہ، میں تجھے لوگوں کے شر سے بچاؤں گا۔ توجہ، جب نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، جب ہجرت کا حکم دیا تو اس وقت کہہ دیتا اپنے حبیب کو پریشان نہ ہو، تو ہجرت کر، میں تجھے لوگوں کے شر سے بچاؤں گا۔ پروردگارہ آج کیوں یہ جملے فرما رہا ہے؟
جبکہ آج تو 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع ہے، نمازیوں کا مجمع ہے، صحابیوں کا مجمع ہے۔ آج یہ حکم دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ تسلی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے مقام پہ تسلی کیوں نہ دی؟ آج کیوں تسلی دے رہا ہے؟ کہا تم نے غور نہیں کیا، پہلے مقام پہ کسی نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ وجہ ہے تو آج اس ولایت سے خطرہ ہو رہا ہے، لوگوں سے اندیشہ تھا کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ اچھا ذرا غور کیجیے، یہ کتنا ضروری کیوں ہے؟ یہ اعلان اتنا ضروری کیوں ہے؟ 23 سالہ تبلیغ کی زندگی ایک طرف ہے میرے نبی کی، یہ اعلان ایک طرف ہے۔ آسان مرحلہ نہیں ہے، یہ بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے۔ 23 سالہ تبلیغ، پتھر کھائے، زخمی ہوئے، لولوہان ہوئے، تبلیغ کرتا رہا ایک طرف، سب محنتیں ایک طرف، سب زحمتیں ایک طرف، سب مشقتیں ایک طرف۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، اگر یہ نہ کیا تو کوئی رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ توجہ۔ اچھا حکم آ گیا جی، جب حکم آ گیا تو نبی نے بھی اعلان فرما دیا، روک دیا قافلے کو، کہہ دیا ابو ذر سے کہو حی علی خیر العمل، کہو حی علی خیر العمل، او عمل خیر کی طرف۔ توجہ، سب رک گئے، کچھ آگے چلے گئے، ان کو انتظار کیا گیا پیچھے آئے، جو پیچھے گئے ان کا انتظار کیا گیا تاکہ مل جائیں۔ سمجھو، غور کرو، جو آگے چلے گئے ان کو پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے ان کو ساتھ ملایا گیا۔ پہلی بات تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ نبی کی سے آگے لوگ چلے کیسے گئے تھے؟ تو جو فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے ہیں؟ لیکن کیونکہ تاریخ ہے، میں یہی بتائی جا رہی ہے تاریخ۔ توجہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ آگے چلے گئے، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے۔ سمجھیے ولایت کو کہ ولایت ہے کیا؟ ولایت نہ آگے جانے کا نام ہے، نہ پیچھے رہ جانے کا نام ہے۔ ولایت یہ ہے رسالت کے ساتھ متصل ہونے کا نام ہے۔ یا علی یا علی۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستان محترم یا نہیں؟ اور دیکھیں میرے نبی نے اہتمام کیا اہتمام کیا کیسا اہتمام ہے میرے نبی کا؟ پہلا مسئلہ آ گیا، اب پیغام پہنچانا ہے تو پیغام تو ممبر سے جاتا ہے بھائی، ساری تبلیغ تو کی ہے ممبر سے، ممبر تو ہے مدینے میں۔ اب یہاں تو ممبر ہے نہیں بھائی، کرنی بھی تبلیغ ہے۔ توجہ، یا رسول اللہ آپ وہی مدینے والا ممبر ہی بلوا لیں، منگوا سکتے ہیں میرے نبی یا نہیں؟ بھائی کیوں نہیں منگوا سکتے؟ اگر میرے نبی کا ایک امتی نبی ہے جس کا نام سلیمان ہے، اور سلیمان کا ایک وزیر ہے جس کا نام آصف برقیہ ہے، اگر وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس منگوا سکتا ہے تو میرا نبی مدینے سے ممبر نہیں منگوا سکتا؟ یا علی یا علی۔ توجہ فرما رہے دوستان محترم؟ لیکن نہیں، الگ سے ممبر بنے گا، الگ سے ممبر بنے گا۔ توجہ رکھیے گا، الگ سے ممبر بنے گا بھائی۔ اور کیا کہتے؟ پلان اتروائے گئے، پلانوں پہ پلان رکھے گئے۔ لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ ممبر بنائے کیسے؟ غور کرنا، کیا کیسے بنائے ممبر؟ یہاں پہ کوئی انتظام تو ہے نہیں۔ یہی تو میرا نبی سمجھانا چاہتا تھا تمہیں۔ بھائی یاد رکھو، ابھی تمہیں ممبر بنانا نہیں آ رہا، میرے بعد صاحب ممبر کیسے بناؤ گے؟
توجہ ہے؟ ابھی ممبر بنانا تو تمہیں آ نہیں رہا، توجہ، ممبر بنایا گیا۔ اچھا یہاں میرے اب بھائی ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، کچھ دوست یہاں آ کے کہہ دیتے ہیں کہ جناب فلاں فلاں کا ممبر پلان لیا، جی فلاں فلاں کا پلان لیا، اور دلیل کیا دیتے یہاں سے؟ وہ دوڑنا چاہیں، دلیل یہ دیتے ہیں میرے بھائی یہاں پہ آ کے میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور الحمدللہ میرا جملہ علماء بھی پڑھ رہے ہیں، اب عام ہوتا جا رہا ہے، توجہ رکھیے گا۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ وہ دوڑنا چاہیں، بھائی ان میں سے کسی کا نہیں لیا، ان میں سے کسی کا بھی جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے نا کہ فلاں فلاں کا لیا کہ وہ دوڑ نہ جائیں، توجہ رکھیے، ان میں سے کسی کا بھی نہیں لیا۔ پلان لیا ہے تو سلیمان کا لیا ہے، ابو ذر کا لیا ہے، مقداد کا لیا ہے، صاحب ایمان ممبر چاہیے تھا، اس لیے کہ کل ایمان کا اعلان ہونا تھا۔ جیو یا علی یا علی یا علی، توجہ فرما رہے ہیں دوستان موسم یا نہیں ہے؟ توجہ رکھیے گا، اعلان ہوا، توجہ۔ اچھا اس کے لیے میرے نبی نے طریقہ کار کیا اختیار کیا؟ بھئی یہ معمولی اعلان نہیں ہے، یہ وہ حدیث پیغمبر ہے جس کا کوئی مسلمان انکاری نہیں، اور یہ تواتر کے ساتھ وہ حدیث ہے جو تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ وہ حدیث پیغمبر ہے جس کے راوی زیادہ ہیں۔ مسلمانوں کا کوئی فرقہ بھی اس حدیث کا منکر اور انکاری نہیں ہے کہ میرے نبی نے نعوذ باللہ یہ نہیں کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کا کوئی بھی انکاری نہیں ہے۔ اور کیا اہتمام کیا ہے میرے نبی نے اس پیغام کو عام کرنے کا، کیا میڈیا بھائی آج کل کا میڈیا تو آپ کا تھا نہیں کہ ابھی میری گفتگو یہاں سے ہو رہی ہے تو پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، لیکن آج سے 1400 سال پہلے یہ سورسز تو تھے نہیں، لیکن میرے نبی نے اس پیغام ولایت کو اس دنیا کے ہر مسلمان گھر تک پہنچایا ہے، ہر مسلمان گھر تک اس پیغام ولایت کو پہنچایا گیا۔ کیسے پہنچایا؟ کیا میڈیا استعمال کیا، کیا سورس استعمال کیا، کیا انداز اختیار کیا میرے نبی نے کہ ایک ہی وقت میں یہ پیغام ولایت علی تمام دنیا کے مسلمانوں تک پہنچ جائے۔ اور میرے بچوں، میرے نوجوان بھائیوں، تھوڑی دیر زحمت کرنا، تھوڑی دقت کرنا، میں آپ کو ایک تاریخ سمجھانا چاہتا ہوں، ایک تاریخ کا ورق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ سفر ناپے ہوئے ہوتے تھے، آج یہ منزل ہے، کل فلاں منزل ہے، فلاں دن فلاں منزل پہ، فلاں دن قافلہ فلاں منزل پہ پہنچے گا، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، توجہ رکھیے گا، میرے ساتھ ساتھ پرواز کیجئے گا۔ اور میرے نبی نے اس سے پہلے، حج کرنے سے پہلے میرے نبی نے اعلان عام کروایا تھا کہ یاد رکھو یہ میرا پہلا اور آخری حج ہے، جس نے میرے ساتھ حج کرنا ہو وہ تشریف لے آئے۔ یہی وجہ ہے کوئی گاؤں، کوئی قریہ، کوئی شہر، کوئی ملک ایسا نہیں تھا اس دور میں جس گھر سے کوئی نہ کوئی بندہ وہاں پہ شامل نہ ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ 1.25 لاکھ کی تعداد ہو گئی تھی، سب کو یہی خواہش تھی، سب کی یہی چاہت تھی کہ ہم نبی کے ساتھ حج کریں۔ کیا سعادت ہے، کیا خوشبختی ہے، کیا انعام ہے کہ نبی کی صحبت میں حج کیا جائے، نبی کی زندگی میں حج کیا جائے، نبی کے ساتھ حج کیا جائے، اس سے بڑا اعزاز اور ہو ہی کیا سکتا ہے۔ لہذا ہر گھر سے کوئی نہ کوئی بندہ تیار کیا گیا کہ کم از کم ہمارے گھر کی نمائندگی ہو جائے، ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ نبی حج کرتا کیسے تھا۔
توجہ ہے یا نہیں دوستان محترم؟ ہمیں بھی اندازہ ہو جائے کہ نبی نے یہ عمل کیسے کیسے کیا ہے۔ اب یہ ذرا تصور کریں، اب آپ متوجہ ہو چکے ہیں، ذرا خیال کریں اپنے آپ کو اس منزل پہ لے چلیں، اس دور میں لے چلیں، ہر گھر کی نمائندگی ہو رہی ہے، نمائندگی ہو چکی، حج پڑھی جا چکی، حج کے لیے لوگ روانہ ہو چکے، حج ادا کیا جا چکا، اب حج سے واپسی کے لیے قافلے روانہ ہو چکے تھے۔ اب سب کو پتا تھا فلاں دن حج ہو جانا ہے، فلاں دن قافلوں نے وہاں سے نکلنا ہے، اور منزلیں ناپی ہوئی تھی، طے کی ہوئی تھی کہ آج فلاں منزل پہ قافلہ پڑاؤ کرے گا، فلاں دن فلاں منزل پہ رکے گا، فلاں دن فلاں منزل پہ رکے گا، فلاں دن قافلے والوں کو گھر آ جانا چاہیے۔ اب یہ انتظار کی شدت ہوتی ہے۔ آپ کے ہاں بھی یقیناً حاجی صاحبان جاتے ہیں، ہاں کسی نہ کسی گھر سے، علاقے سے، محلے سے، اور جب یہاں سے حاجی صاحبان جاتے ہیں اور حج کر کے واپس آتے ہیں تو آپ حضرات بھی دستور ہے نا، استقبال کرتے ہیں نا حاجیوں کا، گلے میں ہاتھ ڈالے جاتے ہیں، استقبال کیا جاتا ہے، گھر کے اندر ایک اور ماحول ہوتا ہے، محلے والے بھی خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے محلے سے یہ حاجی صاحب حج کرنے کے لیے گئے ہیں، علاقے والے بھی خوش ہوتے ہیں، استقبال کی تیاریوں میں سب عزیز و رشتہ دار محلے والے شامل ہو جاتے ہیں کہ جس دن حاجی صاحب نے آنا ہو، ایئرپورٹ سے لیا جاتا ہے، پروٹوکول کے ساتھ اسے لایا جاتا ہے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کا استقبال کیا جاتا ہے، پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں، گلے میں ہاتھ ڈالے جاتے ہیں۔ یہ استقبال کا سلسلہ کوئی آج سے نہیں ہے، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، استقبال کرنا چاہیے، اعزاز ہی اتنا بڑا ہے حج کا، اعزاز ہی اتنا بڑا ہے، ایک حاجی کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کے شایان شان اس کا استقبال کیا جائے۔ توجہ رکھیے میرے دوستو، اب سب کو یقین تھا کہ حج ہو چکا ہے، آج قافلے والوں نے آنا ہے، اسی مطابق انہوں نے انتظار کرنا شروع کر دیا، لیکن نبی نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم سے سب کو غدیر میں روک لیا، لیکن خالی روک کے میرے نبی نے اعلان نہیں کیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا اور جاؤ تمہاری چھٹی ہے اب تم جا سکتے ہو، نہیں، میرے نبی نے ایسا نہیں کیا ہے، میرے نبی نے 3 دن تک روک کے رکھا۔ سمجھ فرما رہے ہیں؟ میرے نبی نے 3 دن تک سب کو روکے رکھا ہے اور سب کو حکم دیا تھا، علی کا خیمہ لگوا دیا گیا تھا، سب کو حکم دیا تھا کہ جاؤ باری باری علی کے خیمے میں جا کے علی کو مبارکبادی پیش کرو، علی کے خیمے میں جا کے علی کو مبارکبادی پیش کرو۔ توجہ رکھیے گا، اب یہ منظر نبی نے یہاں روک لیا، سب کو یہاں پہ نبی نے روک لیا، وہاں سب انتظار میں کھڑے ہوئے تھے کہ آج حاجی صاحبان آئیں گے۔ ایک دن گزر گیا، حاجی صاحبان آئے نہیں، فون تو تھا نہیں کہ رابطہ ہو جاتا کہ جناب فلائٹ کینسل ہو گئی ہے، جناب انتظار نہ کیجئے گا، کل کی فلائٹ میں آ جائیں گے، ایسے سورس وہاں پہ تھے نہیں، پیدل سفر ہوتے تھے، سفر ناپے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک دن گزر گیا، حاجی صاحبان پہنچے نہیں ہیں، دوسرا دن گزر گیا، پریشانی اور بڑھ گئی، اللہ خیر کرے 2 دن پہلے آنا چاہیے تھا، آج دوسرا دن بھی گزر گیا ہے، دوسرا دن گزرنے کے باوجود بھی حاجی صاحبان نہیں آئے۔ بس دوستان محترم، جگر کا خون دے رہا ہوں اس جملے کے اوپر، آخری دوست تک مجھے پوری توجہ چاہیے، عشق علی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب تیسرا دن گزرنے لگا نا، بے چینی بڑھ گئی، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، منتیں مانگنے لگے، دعائیں کرنے لگے، اللہ حاجیوں کو خیریت سے رکھے، خیریت سے واپس آ جائیں، پریشانی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو، کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ 3 دن پہلے آنا چاہیے تھا، 3 دن گزر گئے ہیں، ابھی تک حاجی صاحبان پہنچے نہیں ہیں۔ ایک دوسرے سے رابطہ کیا گاؤں والوں کے ساتھ، تمہارے حاجی آ گئے، انہوں نے کہا ہمارے بھی نہیں آئے، تمہارے آئے ہمارے بھی نہیں آئے۔ 3 دن گزرنے کے بعد اپنے اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکالا، جاؤ گھر سے باہر نکلے، تمہارا باپ حج پہ گیا ہوا تھا ابھی تک نہیں آیا، کسی نے کہا تمہارا بھائی حج پہ گیا ہوا تھا ابھی تک واپس نہیں آیا، کسی نے کہا تمہارا چچا حج پہ گیا تھا ابھی تک واپس نہیں آیا۔ سب نے اپنے اپنے گھروں کو چھوڑا، پہاڑوں پہ آ کے کھڑے ہو گئے، ٹکٹکی باندھے کھڑے ہوئے ہیں، دعائیں مناجات کی جا رہی ہے، اللہ کرے حاجی ادھر سے آ جائے، اللہ کرے حاجی ادھر سے آ جائے۔ جب 3 دنوں کے بعد حاجیوں کے قافلے پہنچنے شروع ہوئے، بے چینی کی حالت میں سب نے یک زباں کہا خیریت تو تھی، 3 دن پہلے آنا چاہیے تھا، 3 دن بعد کیوں آ رہے ہو؟ سب نے مل کے کہا نبی نے ہمیں روک لیا تھا۔ کیوں روکا نبی نے؟ کہاں روکا نبی نے؟ کہا غدیر کے میدان میں روک لیا۔ کیوں روکا؟ ایک اعلان کرنا تھا۔ کون سا ایسا اعلان جو حج پہ نہیں ہوا؟ غدیر کا انتخاب کیا گیا، جلدی سے بتاؤ وہ اعلان نبی نے کیا کیا؟
کیا، سب نے مل کے کہا، نبی نے اعلان یہ کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ مل کے جیو کے لفظ تھے، پروردگار نعمت عظمت طویل کر، یا رب علی کے چاہنے والوں کی خیر کر، جو بھی علی کو چھوڑ دے اس کو ذلیل کر۔ تو وجہ ہے دوستان محترم یا نہیں ہے؟ یہ تو بھئی آپ لوگوں کا حق بنتا تھا مجھے پہلے ممبر دیتے، میں نے تو 12 تک جانا ہوتا ہے، آپ نے خود ہی مجھے ایک عدد دے دیا کہ 12 تک پہنچنا ہے، اب اس میں میرا قصور کیا ہے بھئی؟ تو مجھے برباد چلیں میں کوشش کرتا ہوں، اصل میں وہ چیزیں رہ جاتی ہیں، ڈھیر ساری پیغامات رہ جاتے ہیں بیچ میں، چلیں یہاں بھی پیغام لیتے جائیے گا۔ اچھا چلیں، اللہ سلامتی عطا فرمائے بھائی، وقت تو ہمارے امام کے کنٹرول میں ہی ہے، توجہ رکھیے گا، ہمیں پرواہ تو نہیں ہے خیر سے، لیکن چلیں دوستوں کی کچھ مجبوریوں کو بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے۔ اعلان کیا میرے نبی نے، میں روک رہا ہوں یہاں پہ، طولانی خطبہ یہ زندگی نے موقع دیا تو پھر کبھی غدیر سنائیں گے آپ کو، بس ایک جملہ غدیر کا لیتے جائیے، ایک جملہ لے، اعلان کر دیا میرے نبی نے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ میں دیکھو علی کو مولا وہی مانے گا جو پہلے نبی کو مولا مانے گا، پہلے نبی کو تو مولا مان لو نا بھائی، اس میں تو جھگڑے والی بات نہیں ہے، پہلے نبی کو مولا مانو بھائی، پہلے نبی کو مولا تسلیم تو کر لو، پھر سمجھ میں آ جائے گا علی مولا۔ توجہ فرمائیے گا، پہلے نبی کو مولا مانو۔ اچھا میرے نبی نے سب کو حکم دیا جی، خیمہ لگوایا، سب کو حکم دیا جاؤ علی کو جا کے مبارکبادی دو، اور تاریخ کے اندر بڑے بڑے لوگوں کی مبارکبادی لکھی ہوئی ہے، تاریخ کے اندر بڑے بڑے لوگوں کی مبارکبادی لکھی ہوئی ہے، سب نے آ کے مبارکبادی دی، لیکن بس آج کی حد تک میں صرف 2 بندوں کی مبارکبادی آپ کو سناؤں گا، صرف 2 بندوں کی مبارکبادی آپ کو سنانی ہے، ایک بندے کا نام میں نے نہیں لینا، ایک بندے کا نام میں نے نہیں لینا، میری کوشش ہوتی ہے میں یہاں ہر بندے کا نام نہیں لیتا، یہی کوشش رہتی ہے میں فقط اس کا نام لوں جس کے نام لینے سے ختم قرآن کا ثواب مل جائے، مل کے کچھ فرما رہے ہیں۔ اب دیکھنا میری طرف ہے، ایک بندہ آیا آ کے مبارکبادی دی، اور کس انداز میں مبارکبادی دے رہا ہے، یا علی آپ کو مبارک ہو، آپ تمام مومنین مومنات کے مولا بن گئے ہیں سوائے میرے۔ مرضی ہے یار آپ لوگوں کی، غور نہیں کیا آپ لوگوں نے یار، توجہ فرما رہے ہیں، یہ اس نے دل میں ہی کہا تھا، توجہ، سب کے مولا بن گئے سوائے، لیکن ایک اور آیا، عاشق علی ہے، دیوانہ علی ہے، ملنگ علی ہے، مستانہ علی ہے، عارف علی ہے، علی کی محبت میں گوندا ہوا ہے، ساسا بن سہان نام ہے، علی کے در پہ آیا، علی کے خیمے میں داخل ہوا، پوری تاریخی توجہ، علی کے خیمے میں داخل ہو کے کہتا یا علی میں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے نہیں آیا کہ آپ مولا بن گئے ہیں،
بھائی پوری تاریخی توجہ چاہوں گا دوستان محترم، جو میرے ساتھ ساتھ عشق علی کی پرواز کریں گے انہیں یہ جملہ سمجھ میں آئے گا۔ ساسا بن سوہان اتنا عارف علی ہے، اتنا بڑا خطیب ہے علی کی محبت کا کہ علی اکثر کہتے تھے ساسا تو ممبر پہ بیٹھ کے گفتگو کر، علی تیری گفتگو سنے گا۔ ہائے 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 جیو یا علی۔ ساسا بن سوہان اتنا عارف علی ہے، اتنا خطیب ممبر کا آئی ہے، اتنا بڑا محب علی، عاشق علی، دیوان علی، ملنگ علی، علی کے خیمے میں آ کے کہتا یا علی میں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے نہیں آیا کہ آپ مولا بن گئے ہیں، یا علی میں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے نہیں آیا کہ آپ کو ولایت ملی ہے، یا علی میں تو ولایت کو مبارک دینے آیا ہوں، ولایت تجھے مبارک ہو، تجھے علی جیسا مولا ملا۔ یا علی تو جو ہے دوستان محترم، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس یہیں پہ بات روک دی میں نے، زندگی نے وفا کی اگر یاد رہا تو یہیں سے سلسلہ گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے۔ روک دیا میں نے اس لیے کہ مان لیتی دنیا نبی کو تو نبی زادیوں کے جنگلوں میں بین نہ آتے۔ اجرکم اللہ۔ بس عبادت مکمل ہو جائے، مقصد عبادت ہے، مقصد عبادت ہے، بس ایک آنسو آ جائے۔ 2 کو کربلا پہنچ گیا غریب زہرا، 4 کو فوجیں آنا شروع ہو گئی۔ کبھی 2000 کا فوجی دستہ آتا ہے، کبھی 4000 کا فوجی دستہ آتا ہے۔ جب کربلا میں فوجیں اکٹھی ہو رہی تھی نا آزادارو، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز علی کی بیٹی کے کانوں پہ پہنچتی، تڑپ جاتی علی کی بیٹی، رو کے کہتی بھیا حسین ان میں سے کوئی تیرا بھی ہے؟ ہائے اجرکم اللہ۔ غریب زہرا کہتے زینب بہن یہ سارے تیرے بھائی کو مارنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں بھیا حسین اگر کوئی تیرا بھی ہے نا تو بھی اسے بلا لے، حسرت ہے بہن کی، کچھ دیر کے لیے بچ جائے، اتنی دیر تو بچ جائے گا نا۔ کہا زینب غربت کے اس عالم میں کون ساتھ دیتا ہے؟ کہا بھیا آپ کا ایک ساتھی ہے، اسے بلائیں، شریف ماں کا شریف بیٹا ہے، چلا آئے گا۔ کہا زینب کون؟ کہا بھیا حبیب کو بلاؤ، خط لکھو حبیب کو، آپ کے بچپن کا دوست ہے۔ اور خدا کی قسم جو امام نے جناب حبیب کے لیے خط میں جملہ لکھا ہے نا، وہ جملہ رونگٹے کھڑے کرنے والا ہے۔ امام نے حبیب کو خط لکھا، حسین کی طرف سے حبیب کے لیے یہ خط ہے، جو رجل الفقی ہے، جسے مولا فقی کہے، اس کا مقام سمجھو کیا ہے حبیب کا، جسے مولا فقی کہے۔ نہ تو کاش ایسا ہوتا کہ پوری گفتگو ہی جناب حبیب پہ ہوتی، تذکرہ کرتے حبیب کا، تاریخ بھری پڑی ہے حبیب کے حوالے سے بھی، وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں بچی۔ بس 2 جملے سن لیے تبرکاً۔ خط لے کے قاصد پہنچ گیا کوفہ میں حبیب کے دروازے پہ، تک الباب کیا، حبیب نے دروازہ کھولا، گھوڑے سوار پہ نگاہ پڑی، پوچھا کون ہے؟ کہا میں حسین کا قاصد ہوں۔ یہ سننا تھا تڑپ گیا حبیب، میرے حسین مولا کا قاصد میرے گھر میں؟ بسم اللہ تشریف لاؤ نا، نیچے اترو نا، گھر میں آؤ نا، پانی پیو، کھانا کے وقت کھانا کھا۔ قاصد نے ایک جملہ کہا اور یہ جملہ نہیں تھا، اس جملے نے حبیب کے اندر لرزہ پیدا کر دیا۔ قاصد کہتا ہے کہ اگر میرے مولا نے پانی پیا تو میں بھی پی لوں گا۔ کہا
مولا نے پانی پیا، کیا باتیں کر رہا ہے، بس وقت کم ہے، یہ خط لے مہربانی کر اور اندر جا کے پڑھ لے۔ اندر داخل ہوا حبیب، دروازے کے اندر ہی بیٹھ گیا، خط پہ نگاہ پڑی، خط پڑھنے سے پہلے اس نے آنکھوں پہ لگایا، بوسہ دیا، سینے کے ساتھ لگایا، ایک مرتبہ خط کھولا، جوں جو خط پڑھتا جاتا ہے حبیب زمین پہ بیٹھتا جاتا ہے، زاروں قطار روتا جا رہا ہے۔ تڑپ گئی اس کی بیوی، رو کے کہتی خریت تو ہے، یہ کس کا خط آ گیا ہے کہ جسے پڑھتے ہی تو نے رونا شروع کر دیا ہے؟ حبیب روتے ہوئے کہتا ہے آقا حسین کا۔ وہ تڑپ کے کہتی ہے کیا لکھا ہے میرے آقا نے ایسا؟ کہا آقا نے مدینہ چھوڑ دیا، کربلا میں آ کے بس گیا۔ رونے کی بات یہ ہے مولا نے یہ لکھا ہے کہ میرے ساتھ زینب بھی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، زارو زینب کا نام آیا، زاروں کا دار رویا، بیوی نے رونے شروع کیا۔ بیوی نے پوچھا اچھا حبیب کیا کہا ہے؟ آقا چاہتے ہیں کہ میری مدد کو آ، اب تیرا کیا خیال ہے؟ جب بیوی نے پوچھا نا تیرا کیا خیال ہے، آج راہ امتحان، حبیب نے بیوی کا ایمان چیک کرنا چاہا کہ کتنا کس ایمان پہ پہنچی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حبیب کہتا ہے میں غور کرتا ہوں اس پہ، یہ جملے کہنے تھے۔ حبیب کی بیوی نے اپنی چادر اتاری، حبیب کے گود میں رکھ دی، حبیب آج کے بعد تو چادر پہن لے، گھوڑے پہ سوار ہو کے غریب زہرا کی مدد کو میں چلی جاتی ہوں۔ بس یہ جملہ کہنا تھا۔ حبیب رو کے کہتے ہیں حسین تو اتنا غریب ہو گیا ہے، اب عرب کی عورتیں بھی آپ کی مدد کے لیے تیار ہو رہی ہیں۔ اجرکم اللہ زادارو، بس آزادارو۔ ایک مرتبہ جناب حبیب نے اپنے غلام کو گھوڑا دیا، ذرا کوفے کے باہر لے جاؤ، میرا انتظار کرو، تھوڑی دیر تک میں آتا ہوں۔ بس آزادارو حبیب کو چند لمحے دیر ہو گئی، چند لمحے حبیب کو دیر ہوئی۔ جب گھوڑے کے قریب حبیب پہنچا تو کیا منظر دیکھا، اس غلام نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی ہیں، رو کے کہہ رہا ہے گھوڑا تو پریشان نہ ہو، اگر میرا آقا حبیب نہ آیا نا میں تجھ پہ سوار ہو کے حسین کی مدد کو جاؤں گا۔ اجرکم اللہ، یہ منظر دیکھا کہ حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غریب زہرا آج غلام بھی مدد کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ایک مرتبہ حبیب نے غلام سے گھوڑا لیا، سوار ہونا چاہتا ہے، غلام سے کہا آج کے بعد تو آزاد ہے۔ جب کہا نا آج کے بعد تو آزاد ہے واپس چلا جا، غلام کہتا ہے واہ آقا یہ انصاف تو نہ ہوا، جب اپنی خدمت کی باری تھی مجھے ساتھ رکھا، جب حسین کی خدمت کی باری آئی تو مجھے حسین سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ حبیب میں بھی تیرے ساتھ ساتھ جاؤں گا۔ غلام کو ساتھ بٹھایا، غریب حبیب پہنچا کربلا کے میدان میں۔ بس آزادارو جب حبیب کربلا کے میدان میں پہنچا نا، حسین نے حبیب کو پہچانا، اکبر و قاسم کو اٹھایا، اٹھو اکبر و قاسم میرا حبیب آ گیا، میرے بچپن کا دوست آ گیا، میرے حبیب کا استقبال کرو۔ اجرکم اللہ بحق زہرا۔ بس آزادارو پہنچا حبیب، سلاموں کی آوازیں شروع ہو گئی، اللہ اکبر کی صدایں بلند ہو گئی۔ بس آزادارو جب یہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی تھی نا قیام حسینی میں، ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اما فضا ذرا میرے اونو محمد کو بلاؤ۔ اونو محمد کو بلایا گیا، کہا بیٹا یہ اللہ اکبر کی صدایں کیسی آ رہی ہے؟ کہا اما مامو حبیب آ گیا ہے، مامو حبیب آ گیا ہے۔ بس آزادارو یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کہتی اونو محمد چلے جاؤ، ایک حبیب کے دائیں جانب کھڑے ہونا، ایک بائیں جانب کھڑے ہو کے کہنا مامو حبیب۔ اما زینب سلام کہتی ہے، آزادارو میں نے یہ جملہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، تڑپ گیا حبیب، رو کے کہتا علی کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی، غلام زادوں کو سلام۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ خدایا جو آنکھیں مظلوموں کے غم میں رو رہی ہیں دنیا کے ہر غم سے محفوظ فرما۔ خدایا یہ جو خالی ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، جس جس دل کے اندر جو جو شرعی حاجات ہیں سب کی شرعی حاجات کو پورا فرما۔
اس آزاداری کو اس صف اضحیٰ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس مسجد و امام بارگاہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما جتنی احباب جس لحاظ سے بھی اس کی آباد کاری میں حصہ لے رہے ہیں سب کے گھروں کو آباد و شاد فرما آزاداری مظلوم کربلا جہاں جہاں ہو رہی اس کی